کر عطا صدقہ خدا عثمان ذوالنورین کا، میں بھی ہوں ادنا گدا عثمان ذوالنورین کا، کل بروز حشر اس کو بخشوائیں گے حضور، بن گیا جو بھی گدا عثمان ذوالنورین کا۔ شاہ بطحا نے بشارت دی ہے ان کو خلد کی، نام ہے وہ باصفا عثمان ذوالنورین کا۔ شاہ بطحا نے بشارت دی ہے ان کو خلد کی، باغ جنت ہے پتہ عثمان ذوالنورین کا۔ کر عطا خوف حقیقی اور دے شرم و حیا، واسطہ تجھ کو خدا عثمان ذوالنورین کا۔ ان کی نسلوں میں سخاوت آج بھی موجود ہے، ان کی نسلوں میں سخاوت آج بھی موجود ہے، جس نے صدقہ پا لیا عثمان ذوالنورین کا۔ دیکھنا شاہ جی سبھی ٹل جائیں گے رنج و الم، دیکھنا شاہ جی سبھی ٹل جائیں گے رنج و الم، کر تو ہر دم تذکرہ عثمان ذوالنورین کا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے کی بابرکت گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائیں۔ دعا ہے کہ ان بابرکت گھڑیوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرمائے، بے گناہ قیدیوں کو کیسے رہائی عطا فرمائے، مظلوموں کو ظلم سے نجات عطا فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اسلامی سال کا 12واں مہینہ اور آج اس کی 19 تاریخ ہے۔ آج ہم تذکرہ کریں گے اس ہستی کا جو دوہرے داماد نبی ہم زلف حیدر قرار، پیکر شرم و حیا، امام المتقین، فاروق اعظم کے جانشین، خلیفہ سوم، صحابی رسول، ناشر قرآن، جامع القرآن، مظلوم مدینہ، ہم راز مصطفیٰ، سسر حسن ابن علی، سخاوت کے مہر و منیر، شبیہ حضرت حبیب و خلیل، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم آپ کا تذکرہ کریں گے، اور سب سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات طیبات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان پر نازل فرمائی۔ مفسرین نے 20 کی تعداد بھی لکھا، بعض نے 30 بھی لکھا، اور بعض نے اس سے بھی زیادہ آیتیں لکھی جو صرف آپ کی شان میں نازل ہوئیں۔ آج ہم ان میں سے چند ایک آیات کا تذکرہ سب سے پہلے کریں گے۔ جس وقت آپ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، دن کے ٹائم، رات کے وقت، اعلانیہ، پوشیدہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شان پر یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت ہے، مدینہ کے لوگوں نے آ کر قحط کی شکایت کی کہ غلہ بڑا نایاب ہو چکا ہے، غلہ نہیں مل رہا کہیں سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صبح تک انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرما دے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنا تجارت کا قافلہ لے کر ملک شام کی طرف گئے ہوئے تھے۔ جب آپ کو خبر پہنچی کہ شہر مدینہ میں غلے کا قحط پڑ گیا ہے، آپ نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ یہ غلہ فروخت نہیں کرنا، واپس لے چلو۔ وہ سارے کا سارا غلہ وہاں سے آپ لے کر واپس مدینہ طیبہ آ گئے۔ جب مدینہ طیبہ آپ پہنچے تو بڑا شور مچ گیا،
کہ حضرت عثمان غنی اپنا قافلہ لے کر غلہ لے کر واپس آ گئے ہیں. مدینہ کے بڑے بڑے تاجر آ گئے, کہنے لگے کہ یہ غلہ ہمیں دے دیں, ہم آپ کو 2 گنا نفع دیں گے. آپ نے فرمایا یہ کم ہے. کہنے لگے ہم آپ کو 3 گنا نفع دیں گے. آپ نے فرمایا یہ بھی کم ہے. کہنے لگے کہ ہم آپ کو 4 گنا نفع دیں گے. آپ نے فرمایا یہ بھی کم ہے. کہنے لگے کہ ہم سے بڑا تاجر تو یہاں کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ آپ کو نفع کوئی نہیں دے گا. فرمایا کہ نہیں, میں اس کو دوں گا جو 10 گنا نفع دیتا ہے. تاجر کہنے لگے کہ وہ کون ہے جو آپ کو 10 گنا نفع دے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی, من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا, جو اللہ کی راہ میں 1 دیتا ہے اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ دیتا ہے. یہ آیت پڑھ کے آپ نے فرمایا کہ یہ سارے کا سارا غلہ مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے. غلہ کتنا تھا؟ 1 اونٹ تھا, 2 اونٹ تھا, 100 اونٹ تھے, 200 اونٹ تھے, 1000 اونٹ تھے. 1000 اونٹ جن کے اوپر غلہ لادا ہوا تھا, تیل تھا, کشمش تھی, کھانے چیزیں کی, خرد و نوش کی اشیاء اس میں موجود تھیں. 1000 اونٹ غلے سے لدا ہوا. آپ نے فرمایا کہ یہ میں سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ نے اس طرح سخاوت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 ہے. اور جس وقت آپ نے اسلام کے اوپر استقامت عطا فرمائی, استقامت ڈٹ کے دکھایا اسلام کے اوپر, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. سورہ آل عمران آیت نمبر 173 ہے, الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوہم فزادہم ایمانا. اور جس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار فرمایا, عملی پریکٹیکل کر کے دکھایا, تو اللہ تعالیٰ نے بھی اظہار محبت فرمایا اور آیت نازل فرما دی, یحبہم و یحبونا. فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور سورہ توبہ کے اندر جس وقت آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. اور جس وقت آپ نے اسلام قبول کرنے میں سبقت لے گئے اور ہجرت کرنے والوں میں بھی سبقت لے گئے, تو سورہ توبہ آیت نمبر 100 ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ آپ کی شان میں نازل فرمائی. اور جس وقت آپ نے اللہ کی راہ میں لوگوں سے درگزر کیا, لوگوں کو معاف کیا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں یہ آیت کریمہ سورہ نور آیت نمبر 22 ہے, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. لوگوں کو معاف کرنے والا ہے, درگزر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں آیت کریمہ نازل فرمائی. اور جس وقت آپ نے عہد کیا, وعدہ کر لیا کہ یا تو میں شہید ہو کر آؤں گا یا غازی بن کر آؤں گا, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, جس وقت وعدہ کر لیا, وہ وعدہ کرنے والا انداز اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 23 ہے, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مردوں میں, مومن مردوں میں ایسے مرد ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں ڈٹ کر رہیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ایک حضرت عثمان غنی اور ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نازل ہوئی. اور اس کے بعد جب آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو تصدیق کرنے میں پہل کی, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی, والذی جاء بالصدق وصدق بہ. اور جس وقت آپ نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں یہ آیت کریمہ سورہ حدید آیت نمبر 10 ہے, فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح. فتح مکہ سے پہلے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اس کے بعد جس وقت بیت رضوان میں
1400 صحابہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لے رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ انداز اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح آیت نمبر 18 لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اور جس وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے اور اتنا خوف کہ آپ اگر قبر کو بھی دیکھ لیتے اتنے آنسو بہتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی، تو یہ خوف کی علامت، اتنا خوف اللہ تعالیٰ کا جس وقت آپ کے سینے میں تھا، اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ نے بغیر کسی لالچ کے مال آپ نے دیا اور انوکھا سودا کیا اللہ کی راہ میں نبی علیہ السلام کے کہنے پر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کے مصداق دو ہستیاں ہیں، ایک حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے حضرت عثمان غنی ہیں۔ ان دو ہستیوں نے اپنی زندگی میں انوکھا سودا کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے انوکھا سودا کیا کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو بلال کو خرید کر آزاد کر دے؟ حضرت بلال ایک مشرک کے غلام تھے، بڑا ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جس وقت یہ فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایات میں آتا ہے کہ آپ 100 تولہ سونا آپ نے لیا اور آپ اس کے پاس چلے گئے کہ بتاؤ بلال کو بیچنا ہے؟ اس نے کہا ہاں بیچنا ہے۔ کتنے میں بیچنا ہے؟ اس نے کہا 32 تولے سونا میں بیچنا ہے۔ یہاں تک کہ وہ ریٹ بڑھاتا گیا، بڑھاتے بڑھاتے 60 تولے پہ آ گیا، یہ 60 تولے پر میں نے بیچنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے غلام سے کہا کہ 60 تولے سونا اس کو دے دو۔ جب دے دیا تو حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امیہ بن حلف کہنے لگا کہ ابوبکر صدیق، میں تو تجھے بڑا ذہین سمجھتا تھا، میں تو تجھے بہت بڑا تاجر سمجھتا تھا، آج تو نے خسارہ کر لیا، نقصان کا سودا کر لیا۔ اگر میرے سے تھوڑی سی بحث کر لیتا، میں 1 یا 2 تولے سونے پر بھی یہ غلام تجھے دے دیتا، تو نے 60 تولے سونا دے دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا تو 1 یا 2 تولے کی بات کرتا ہے، میں تو 100 تولے سونا لے کر آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج ہی تو نفع کا سودا کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جس پر چاہت تھی کہ اس کو کوئی خرید کر آزاد کرے، میں نے نبی علیہ السلام کی چاہت کو پورا کر دیا ہے۔ یہ انوکھا سودا سیدنا صدیق اکبر نے کیا، یہ انوکھا سودا ان دو ہستیوں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ آپ پر نازل فرمائی۔ یہ چند ایک آیات تھیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئیں، یہ آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اب وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے متعلق نازل فرمائیں، جن میں حضرت عثمان غنی بھی شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کی اس تقریر میں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ شریک ہو جائیں، آپ بھی میرے ساتھ حاضری لگوائیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ جو حاضری لگوائے، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حصہ عطا فرما دے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معیار ایمان فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان ایسے لاؤ جس طرح میرے نبی کے یہ غلام ایمان لے کر آئے۔ یہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ان میں عثمان غنی بھی شامل ہیں، ان میں عثمان غنی بھی، آپ نے کہنا ہے شامل ہیں۔ حاضری لگوا لیں گے میرے ساتھ؟ آپ نے کہنا ہے شامل ہیں۔ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ان میں عثمان غنی بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سخاوت میں سے آپ کو بھی حصہ عطا فرمائے۔ اور سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ان میں عثمان غنی بھی شامل ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ فرمایا ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ کر دیا، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان میں عثمان غنی بھی کفر، گناہ اور نافرمانی کو ان کے لیے ناپسندیدہ بنا دیا، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان میں عثمان غنی بھی ان کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے۔ سورہ حجرات جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان میں عثمان غنی بھی جن کے دلوں کو ایمان سے مزین فرما دیا، جن کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں عثمان غنی بھی۔ تھوڑی سی آواز کم ہو گئی ہے۔ ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، یہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں عثمان غنی بھی، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں عثمان غنی بھی۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ان میں عثمان غنی بھی۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ان میں عثمان غنی بھی۔ یہی لوگ ہدایت والے ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ان میں عثمان غنی بھی۔ ان کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے جن کے لیے اللہ نے یہ فرمایا ان میں عثمان غنی بھی۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی خاص تائید حاصل ہے جن کے متعلق اللہ نے یہ فرمایا ان میں عثمان غنی بھی۔ کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں نہایت رحم دل ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ان میں عثمان غنی بھی۔ ویسے میں فروعات میں شدت نہیں کرتا، ویسے میں فروعات میں شدت نہیں کرتا، اصحاب کے دشمن سے رعایت نہیں کرتا، اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو آیات طیبات نازل ہوئیں ان میں سے چند ایک آیات طیبات میں نے آپ کے گوش گزار کی۔